اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا أولئك أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. ألم نجعل له عينين. کیا ہم نے اس انسان کو دو آنکھیں عطا نہیں فرمائی؟ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، اور ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں عطا فرمائے؟ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اسے دو راستوں کی رہنمائی نہیں کر دی؟ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، بس پھر بھی یہ دشوار گھاٹی پہ نہیں چڑھا، دشوار گھاٹی کو اس نے عبور نہیں کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اور یہ کیا جانے کہ یہ دشوار گھاٹی کیا ہے؟ فَكُّ رَقَبَةٍ، گردنوں کی آزادی، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا شدید بھوک کے دنوں میں کھانا کھلانا، یتیما ذا مقربہ، ایسے یتیم کو جو عزیز ہو، قریبی رشتہ دار ہو، او مسکینا ذا متربہ، یا ایسا مسکین جو مٹی میں مل چکا ہے،
ثم كان من الذين آمنوا، پھر یہ کیوں نہیں ہوا ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے اور وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، صبر کی انہوں نے تلقین کی اور رحم کی تلقین کی۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو قیامت والے دن نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ والذین کفروا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کر دیا اور اس کے ساتھ کفر کیا۔ اولئک اصحاب المشأمہ، یہ لوگ ہیں جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ نحوست والے اور بدبختی والے یہی لوگ ہیں۔ علیہم نار مؤصدہ، جن کے اوپر ایسی آگ مسلط ہوگی جو ہر طرف سے بند کر دی گئی ہوگی۔ معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، دنیا کے اندر ایک انسانوں کی قسم وہ ہوا کرتی ہے کہ جن کو رب العالمین نے نعمتوں سے نواز رکھا ہوتا ہے۔ اللہ نے ان کو آنکھیں بھی دی، زبان بھی دی، کان بھی دیے، تندرست اور صحت مند جسم بھی عطا فرمایا۔ رہنے کے لیے اللہ نے گھر بھی دیے، کھانے پینے کے لیے اور عام گزرانے زندگی کے لیے اللہ نے اسباب اور وسائل بھی دیے۔ اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو ان نعمتوں سے محروم ہوتے ہیں یا ان نعمتوں سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ نے یا تو آنکھیں دی نہیں، نابینا تھے، آنکھوں کی نعمت سے محروم، بولنے کی اللہ نے طاقت نہیں دی، قوت گویائی سے محروم، سن نہیں سکتے، اللہ رب العزت نے اس نعمت سے محروم رکھا، معذور پیدا ہوئے۔ اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے پاس یہ نعمتیں ہوتی ہیں لیکن بعد میں نعمتوں سے محروم کر دیے جاتے ہیں، اسباب اور وسائل سے محروم، مال و دولت سے محروم، کاروبار اور گھر بار سے محروم۔ تو رب العالمین کا قرآن کہتا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے نعمتیں دے رکھی ہوں، جن کے پاس یہ نعمتیں موجود ہوں، ان کی پھر ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان لوگوں کے اوپر اپنے مال میں سے اور اپنی طاقت کے مطابق جو اللہ نے ان کو دیا ہے، ان نعمتوں کو جو اللہ نے ان کو عطا کی ہیں، ان نعمتوں کو اپنے ان بھائیوں کے لیے، ان انسانوں کے لیے وہ نعمتوں کو بروئے کار لائیں۔ اور یہی انسانیت کا ایک بہت بڑا سبق اور درس ہے۔ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، کہ لوگوں اگر اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تو رب العالمین نے تمہارے مالوں میں ان کا بھی حق رکھ دیا ہے جو مانگتے ہیں یا جو نہیں مانگتے ہیں۔ تمہارے مالوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان لوگوں کا بھی حصہ رکھ دیا ہے۔ قرآن حکیم کی یہ سورۃ البلد کے ان آخری آیات میں رب العالمین نے ان لوگوں کو جن کو اللہ نے یہ نعمتیں عطا کی، نعمتیں ہونے کے باوجود وہ ان نعمتوں کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال نہیں کرتے، فرمایا کہ یہ رب العالمین کی جہاں نعمتوں کی ناشکری ہے، وہاں رب العالمین کے ہاں جو ان کے لیے انعامات سے یہ ان سے بھی محرومی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ پیارے بھائیوں، دنیا میں بسنے والے بعض انسان کو ہوتے ہیں کہ جن کے اندر صرف ایک ہی سوچ ہوتی ہے، جسے خود غرض انسان کہا جاتا ہے۔ اسے ہمیشہ اور ہر وقت یہ فکر ہوتی ہے کہ مجھے نفع کہاں سے پہنچے گا،
جہاں اس کی ذات کو نفع مل رہا ہو وہاں وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، اور جہاں اسے ذاتی مفاد نہ ہو، دنیا کی اس زندگی کا اسے نفع نظر نہ آ رہا ہو، جہاں اسے نفع ملنے کی امید نہ ہو، تو پھر وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اس سے کیا غرض، مجھے کیا لینا دینا، مجھے اللہ نے آنکھیں بھی دی ہیں، کان بھی دیے ہیں، زبان بھی دی ہے، گھر بھی دیا ہے، اولاد بھی دی ہے، اللہ نے اسباب اور وسائل بھی دیے ہیں، عیش و عشرت اور آسانیاں سب کچھ مجھے میسر ہے، مجھے کسی سے کیا غرض، کون کس کیفیت میں ہے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور دوسری قسم ان لوگوں کی ہوتی ہے جن کو کہتے ہیں اسیر اہل و عیال، وہ صرف اپنی ذات کی حد تک نہیں بلکہ اس سے تھوڑا سا آگے بڑھ کے، لیکن وہ قیدی ہوتے ہیں تو اپنے اہل و عیال کے قیدی، اپنے بیوی بچوں کی حد تک محدود، اپنے خاندان، اپنے کنبے قبیلے، اپنی برادری، اپنی ذات، اس حد تک کہ میرے رشتہ داروں میں کس کو نقصان ہوا، میرے عزیز و اقارب میں کس کو تکلیف پہنچی، میرے بیوی بچے وہ کس کیفیت اور کس کنڈیشن اور کس حالت میں ہیں، وہ اس حالت سے کبھی بھی زندگی میں باہر نہیں نکلتے۔ ان کی ہمیشہ سوچ اپنے اہل و عیال کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، لیکن جو ایمان والے ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں واقع ہی ایمان وہ داخل ہو جاتا ہے، ایمان ان کے دل و دماغ میں اور ان کے انگ انگ میں اتر جاتا ہے، ان کا پھر کردار یہ نہیں ہوتا کہ مجھے کیا غرض، مجھے کیا لینا دینا، مجھے اس سے کیا سروکار، میرا خاندان محفوظ ہے، میرے رشتہ دار وہ آرام سے بیٹھے ہیں، میرا کنبہ قبیلہ وہ تو پرسکون ہے اور پرتعیش زندگی گزار رہا ہے، بلکہ ان کی سوچ وہ ہوتی ہے جو انبیاء کرام کی ہوا کرتی تھی، جو اس کائنات کے سب سے برگزیدہ ہستیاں انبیاء کرام، جن کی زندگی کا مشن یہ ہوتا تھا کہ انسانیت کی ہمدردی، انسانیت کی خیرخواہی، اپنی خواہشات کو چھوڑ کر، حتیٰ کہ اپنی ضروریات کو بھی پیچھے کر کے لوگوں کو نفع پہنچانا، لوگوں کی ہمدردی اور خیرخواہی اور ایثار کے نمونے پیش کرنا، وہ کسی بھی پہلو سے لوگوں کو نفع پہنچا سکتے ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمدردی، انسانیت کی خیرخواہی یہ صرف مال سے نہیں ہوتی۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں، اور رب العالمین نے یہ وہ شخصیت تھی، ابن قیم اور ابن تیمیہ رحمہم اللہ، دونوں استاد شاگرد، اللہ نے ان کو بڑی بصیرت سے نوازا تھا، جس میدان میں بھی انہوں نے قلم اٹھایا، جس موضوع پہ بھی لکھا، اور کوئی بھی شاید ایسا موضوع ہو کہ انسانیت کا اس سے واسطہ پڑ سکتا ہے اور ان دونوں استاد شاگرد نے اس پہ لکھا نہ ہو، اور قرآن و سنت کا وہ ایسا خلاصہ، نچوڑ اور لب لباب جمیع شریعت کی نصوص کو مد نظر رکھ کر ایک ایسا جامع وہ اس پہ اپنی رائے پیش کرتے ہیں کہ انسان حیران ہوتا ہے رب العالمین نے کیسی بصیرت سے نوازا تھا۔ ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں، لوگو المواسات للمؤمنین انواع، مومنوں کی، ایمان والوں کی خیر خواہی کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ خیر خواہی کی ایک قسم المواسات بالمال، آپ صاحب حیثیت ہیں، صاحب ثروت ہیں، مالدار ہیں، آپ کی ضرورت سے بڑھ کے اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اللہ کہتے ہیں رزق تو ہم نے دیا ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ اللہ کی مرضی ہے، جس کے لیے چاہے رزق کو فراخ کشادہ کر دے اور جس کے لیے چاہے رزق کو تنگ کر دے، یہ میرے اللہ کے اختیار میں ہے۔ فرماتے ہیں کچھ لوگ جن کو اللہ نے مال دیا ہوتا ہے، ایک ہمدردی یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے مال کے ذریعے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا
آپ اس مال کے ذریعے انسانوں کے خیر خواہ اور ہمدرد بن جائیں. دکھی انسانیت، پریشان حال، غم زدہ ان لوگوں کے زخموں پہ آپ مرہم رکھیں اور ان کے دکھوں کا آپ علاج بنیں. جتنی اللہ نے آپ کو وسعت اور طاقت دی ہے، فرماتے ہیں ایک ہمدردی انسانیت کے ساتھ یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنا مال پیش کرے. فرماتے ہیں دوسری قسم المؤاساۃ بالجاہ. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ نے ان کو منصب دیا، رب نے ان کو عہدہ دیا، اللہ نے ان کو کسی عہدے پہ فائز کر دیا. وہ اپنے عہدے کو اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کرتے کہ مجھے اس عہدے سے کتنا نفع ہونا ہے، اپنی رشتہ داروں کی حد تک، اپنے عزیز و اقارب اور اپنے یاروں اور سجنوں کی حد تک نہیں. المواساۃ بالجاہ، اس عہدے کے ذریعے، اس منصب کے ذریعے، اس قوت اور طاقت اور اختیار اور اقتدار کے ذریعے جو رب نے اسے عطا کر دیا، اس کو انسانیت کی ہمدردی میں، انسانیت کی خیر خواہی میں اور لوگوں کے غموں اور پریشانیوں میں اور دکھوں اور پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے وہ اپنے عہدے کو بروئے کار لاتے ہیں. اور تاریخ انسانیت میں بہترین ایسی مثالیں انبیاء کرام کی زندگیوں سے آپ کو ملیں گی، صحابہ کرام کی زندگیوں سے ملیں گی، خلفائے راشدین کی زندگیوں سے ملیں گی. رات کو لوگ آرام کی نیند سوتے تھے اور خلیفہ راشد رات کو گلیوں میں چکر کاٹتے تھے، یتیم بچوں کو اپنے ہاتھ سے کھانے بنا بنا کے کھلاتے اور ان بیوہ عورتوں کے لیے بوجھ اور سامان اپنی کمر پہ لاد کے ان کے گھروں تک پہنچاتے. اپنی بیوی کو ساتھ اٹھاتے ہیں کہ اٹھو، اللہ نے موقع دیا ہے. ایک ضرورت مند عورت، ایک مسافر عورت اور اس کا شوہر اس وقت دونوں خامد بیوی پریشانی کے عالم میں ہیں، تم اس کی بیوی کی خدمت کرو، میں ان کے لیے کھانا بناتا ہوں. اس وقت وہ زچگی کے عالم میں ہے، اس غم اور پریشانی میں ہے. المواساۃ بالجاہ، یہ فکر ہوتی ہے. جب فاروق اعظم نے یہ کہا تھا اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا، بھوکا مر گیا، عمر کو پھر بھی ڈر ہے کہ رب کی بارگاہ میں جواب عمر کو دینا پڑے گا کہ ذی روح تھا، جاندار تھا، اس کے اندر جان اور روح تھی اور وہ بھوک اور پیاس سے مر گیا. عمر حکمران تو تھا، عمر کو اس بات کا ڈر ہے رب کی بارگاہ میں جواب کیا دے گا. المواساۃ بالجاہ، عہدے کے ذریعے، منصب کے ذریعے انسانیت کی ہمدردی اور خیر خواہی. اور تیسری چیز امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں المواساۃ بالبدن والخدمہ. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے پاس مال بھی نہیں، ان کے پاس عہدہ بھی نہیں، لیکن رب نے ان کو جسمانی طور پر قوت دی ہے، طاقت دی ہے. وہ اپنے جسم کو، اپنی قوت اور طاقت کو ان لوگوں کی خدمت کے لیے بروئے کار لاتے ہیں کہ کہاں کوئی پریشان ہے، کوئی دکھی ہے کہ میں اس کی خدمت کر سکوں، اس تک اس کی ضرورت کی چیز اٹھا کے پہنچا سکوں، اس کو اس مصیبت کی گھڑی اور مصیبت کی حالت سے نکالنے کے لیے میرے یہ جسم یہ کس حد تک اس کے کام آ سکتا ہے. فرمایا یہ بھی انسانیت کی ایک ہمدردی ہوتی ہے کہ انسان جسمانی طور پر ان کے لوگوں کی خدمت کرے اور ان سے ہمدردی اور خیر خواہی کا پہلو پیش کرے. فرماتے ہیں چوتھی چیز المواساۃ بالنصیحۃ والارشاد. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ رب العالمین نے ان کو مال بھی نہیں دیا، منصب اور عہدہ بھی نہیں دیا، وہ جسمانی طور پر بھی ممکن ہے ان لوگوں تک نہ پہنچ سکتے ہوں، لیکن النصیحہ والارشاد وہ لوگوں کے سامنے یہ پیغام رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، لوگوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑنے کی طاقت رکھتے ہیں، لوگوں کو نصیحت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، لوگوں تک یہ پیغام پہنچانے کی طاقت رکھتے ہیں. ہمدردی اور اثار اور قربانی کے جذبات لوگوں میں پیدا کرنے کی ہمت اللہ نے دی ہے. یہ بھی انسانیت کی ہمدردی اور خیر خواہی ہے کہ وہ لوگوں کے لیے آواز اٹھائیں، لوگوں کے لیے جو دکھی ہے، پریشان ہے، غم زدہ ہے، ان کے حق میں لوگوں کو ترغیب دلائیں، نصیحت کریں. اور جب وہ یہ کام کرتے ہیں تو رب العالمین
پھر زمین اور آسمان کی جتنی مخلوقات ہیں سب کی سب مخلوقات کو ایسے لوگوں کے لیے اللہ دعاؤں پہ لگا دیتے ہیں. معلم الناس الخیر، آسمان کے فرشتے، سمندروں میں مچھلیاں، بلوں میں چیونٹیاں، فرمایا 14 کے 14 طبق اس انسان کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں. معلم الناس الخیر، جو لوگوں کو خیر کی بات بتاتے ہیں، لوگوں تک خیر کا پیغام پہنچاتے ہیں، وہ نبوی مشن کو زندہ کرتے ہیں. سیدنا نوح نے کیا کہا تھا؟ دعوت قومی لیلا و نہارا، اے میری قوم کوئی مفاد نہیں تم سے مال نہیں چاہتا، تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، لیکن میری تڑپ یہ ہے دن اور رات تمہیں دعوت دی ہے، تمہیں اللہ کا پیغام دیا ہے، مقصد تمہاری خیر خواہی ہے، تمہاری ہمدردی ہے کہ تم جہنم کے راستے سے بچ کے جنت کے راہی بن جاؤ. اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ اوروں کی پوجا چھوڑ کر ایک رب کی بندگی پہ آ جاؤ. یہی میری زندگی کا مشن ہے. دعوت قومی لیلا و نہارا، ایک خیر خواہی انسانیت کی ہمدردی یہ بھی ہوتی ہے کہ رب العالمین نے جس کو یہ طاقت دی ہے وہ اس انداز سے انسانیت کی ہمدردی اور خیر خواہی کرے. اور پانچویں چیز امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں المواساۃ بالدعاء والاستغفار لهم. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے پاس مال بھی نہیں، ان کے پاس منصب اور عہدہ بھی نہیں، ان کے پاس جسمانی طاقت بھی نہیں کہ کسی کی خدمت کر سکے، اور ان کے پاس زبان کی طاقت بھی نہیں کہ کسی کو توجہ دلا سکے. فرمایا وہ بھی خیر خواہی کر سکتے ہیں. کس انداز میں؟ بالدعاء لهم. جو لوگ مصیبت میں پھنسے ہوئے، جو دکھوں میں گھرے ہوئے، جو غموں کے پہاڑ ان کے اوپر ٹوٹے ہوئے، پریشانی کے عالم میں ہیں، بالدعاء لهم، ان کے لیے بیٹھ کر اپنے خالق و مالک سے دعائیں کریں، اللہ سبحانہ و تعالی سے ان کے حق میں دعائیں کریں. والاستغفار لهم، اور ان کے لیے اللہ سے گناہوں کی معافیاں مانگیں، بخشش طلب کریں. اے پروردگار ہمیں بھی معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے ان بھائیوں کو بھی معاف فرما دے جو اس وقت پریشانی میں ہیں، مصیبت میں ہیں، دکھی ہیں، غم زدہ ہیں. ان کے لیے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرنا، فرماتے ہیں یہ بھی انسانیت کی ہمدردی اور خیر خواہی ہوا کرتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ خالق ارض و سما، ہم کو اللہ نے جو طاقت دی ہے، جو صلاحیت عطا کی ہے، اس صلاحیت کو اپنی اپنی وسعت اور طاقت اور صلاحیت کے مطابق ان غمزدہ اور پریشان حال اپنے بھائیوں کے لیے، ان مسلمانوں کے لیے اس اللہ نے جو دی ہوئی نعمت ہے اس کو استعمال میں لائیے. میرے پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشن یہی تھا. محبوب کبریا ابھی پہلی وحی کا نزول ہوا، غمزدہ پریشانی کے عالم میں جب اللہ کے رسول اپنے گھر تشریف لائے، غم زدہ ہیں، گھبرائے ہوئے، پریشان. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین طیبہ طاہرہ اللہ کے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیتی ہیں، تسلی دیتی ہیں، اور کیا کہتی ہیں؟ صحیح بخاری کے الفاظ، انک لتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. اے اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد انک لتحمل الکل، آپ کا کردار یہ ہے، آپ کا آج تک گزشتہ زندگی میں آپ کا اسوہ یہ ہے کہ آپ دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے، معاشرے کے کمزور طبقے کو سہارا دینے والے، خود کما کے محنت کر کے ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والے، وتقری الضیف مہمان نوازی خوب کرنے والے، وتعین علی نوائب الحق ہمیشہ حق کا ساتھ دینے والے، حق کے لیے آواز بلند کرنے والے. اور ایک روایت میں لفظ ہے تصدق الحدیث، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہمیشہ آپ سچ بولنے والے، جس میں یہ وصف ہوں میرا اللہ اسے کبھی ضائع نہیں کرتا. آپ گھبرائیں نہ، آپ پریشان نہ ہوں. آپ اندازہ لگائیں ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، لیکن میرے آقا کی سیرت یہ ہے، میرے نبی کا اسوہ یہ ہے، 40 سالہ زندگی کا کردار یہ ہے کہ
کہ دوسروں کے کام آنا، دوسروں کی خیر خواہی کرنا، دوسروں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے فکر مند ہونا، معاشرے کے کمزور طبقے کو سہارا دینے کے لیے فکر مند ہونا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ اور اسوہ اور دیگر انبیاء کرام کا بھی کردار یہی تھا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کا وہ قصہ سورہ قصص کے اندر آپ سنتے پڑھتے رہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب مدین کی طرف گئے اور کنویں کے قریب جا کے رکے، لوگ آ رہے ہیں، پانی پلانے جا رہے ہیں، لیکن وہاں دو بچیوں کو دیکھا جو الگ تھلگ کھڑی ہیں، جنہوں نے پانی نہیں پلایا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ان بچیوں سے کوئی رشتہ داری نہیں تھی، کوئی جان پہچان نہیں تھی، کوئی تعلق نہیں تھا، اور نہ ہی آئندہ ان سے کسی قسم کا کوئی مفاد وابستہ تھا۔ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان بچیوں کے لیے خود کوشش کی، محنت کی، کنویں سے پانی کھینچا، طاقت لگائی، اپنی قوت بدن کو صرف کیا، ان بچیوں کی خدمت کی، ان کی جانوروں کو پانی پلایا۔ ثم تولى الى الظل، پھر درخت کے سائے میں بیٹھ کر آواز کس کو دی؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ جو تو نے مجھے قوت دی تھی وہ میں نے انسانیت کی ہمدردی میں لگا دی، لوگوں کی خدمت میں لگا دی۔ اے اللہ اب جس کی ضرورت مجھے ہے میں اس کا فقیر ہوں تو وہ مجھے بھی عطا فرما دے۔ جب انسانوں کی خدمت کر کے، لوگوں کے کام آ کے، لوگوں کا ہمدرد بن کے، لوگوں کے دکھوں کا علاج کر کے پھر انسان اللہ کی طرف رجوع کرے، رب کے دروازے پہ دستک دے، اللہ کا سوالی بنے، پھر رب العالمین انعامات سے بھی نوازتے ہیں۔ وہ موسیٰ علیہ السلام جن کے پاس اس وقت گھر نہیں تھا، ایک وقت کا کھانا نہیں تھا، بیوی کا تصور نہیں تھا، لیکن جب انسانوں کی خدمت کی، اللہ کی مخلوق کی خدمت کی، دو بچیوں کے کام آئے جو اس وقت مجبور تھیں، پھر رب العالمین نے رہائش کا بندوبست بھی فرمایا۔ 8 سال کے لیے اللہ نے رہائش بھی دے دی، مکان بھی دے دیا، اور رب العالمین نے کھانے کا انتظام بھی فرما دیا، اور خالق ارض و سما نے پھر بیوی بھی نواز دی۔ کس وقت؟ جب رب العالمین کی رضا کے لیے انسانوں کے کام آئے، پھر میرا رب العالمین اور میرا پروردگار بھی پھر رحمتوں کے دروازے کھول دیا کرتے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق دیا تھا امت کو، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد الواحد۔ اللہ کے رسول نے جہاں عملی نمونہ پیش کیا، وہاں اپنی قول سے، اپنے فرمان سے امت کو، اہل ایمان کو یہ سبق بھی دیا۔ لوگوں تمام کے تمام مسلمان جسد واحد کی طرح ہوا کرتے ہیں، ایک جسم کی مانند۔ جب جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو پورا جسم بے تاب اور بے چین ہو جایا کرتا ہے۔ فرمایا یہ مومنوں کی مثال ہے، اہل ایمان کی مثال ہے۔ رب العالمین ہمیں اس پہ پورا اترنے کی توفیق بخشے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من نفس عن مؤمن قربا نفس اللہ عنہ قربۃ من قربات یوم القیامہ۔ جو کسی مسلمان سے، کسی انسان سے، کسی کلمہ پڑھنے والے سے، کسی مسلمان سے فرمایا تکلیف کو دور کرتا ہے، قیامت والا دن جو تکلیفوں ہی تکلیفوں کا نام ہے، فرمایا نفس اللہ عنہ قربۃ من قربات یوم القیامہ، جس نے کسی ایک انسان کی تکلیف کو دور کیا، خالق ارض و سما قیامت والے دن کی بڑی بڑی تکلیفوں میں سے اس کی تکلیفوں کو اللہ دور فرما دیتے۔ وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ جو کسی تنگ دستی کے لیے آسانی کی راہ بناتا ہے، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانی کے راستے کھول دیں گے۔ فرمایا جو بندہ کسی ایمان والے کی مدد میں لگ جاتا ہے، کان اللہ فی عونی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مدد میں ہوتے ہیں جو اپنے ایمان والے بھائیوں کی مدد میں ہوتا ہے، رب العالمین اس کی مدد فرمایا کرتے ہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ بڑی خوبصورت ایک بات لکھتے ہیں، لوگوں یہ اللہ کا قانون ہے،
فرمایا جس طرح کا تم سلوک اللہ کے بندوں سے کرو گے میرا اللہ بھی وہی سلوک تمہارے ساتھ کرے گا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں من رفق بعبادی رفق اللہ بعبدی، فرمایا جو اللہ کے بندوں کے لیے نرم ہو جاتا ہے، ان کے لیے نرمی پیدا کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس پر نرمی والا معاملہ فرمائیں گے۔ اللہ کے رسول کا معروف فرمان، ایک شخص لوگوں سے لین دین کرتا ہے، بیٹوں کو کہتا کہ میرے بچوں جس سے بھی ہمارا لین دین ہو اگر وہ تنگ دست ہو تو مہلت دے دینا، آسانی تک اس کے لیے نرمی کر دینا، اور اگر نہ دے سکے تو معاف کر دینا۔ جب رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا تو میرے بندوں پہ نرمی کرتا تھا، میں نے تیرے اوپر نرمی کر دی، تو میرے بندوں کے لیے آسانی کرتا تھا، میں نے تیرے لیے آسانی فرما دی، جا آج تجھے معاف کر کے ساری زندگی کے گناہ اللہ نے جنت کا وارث بنا دیا۔ فرماتے ہیں من رحمہم رحمہ اللہ، جو اللہ کے بندوں پہ رحم کرتا ہے اس پر اللہ بھی رحم فرماتے ہیں، جس کو اللہ کے بندوں پہ رحم نہیں آتا اللہ بھی اس پہ رحم نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا من لا یرحم لا یرحم، جس کو دکھی کا دکھ دیکھ کر بھی رحم نہ آئے، جس کا دل پتھر ہو جائے، فرمایا من لا یرحم لا یرحم، پھر خالق ارض و سما بھی اس پہ رحم نہیں کیا کرتے۔ اور فرماتے ہیں من احسن الیہم احسن الیہ، جو اللہ کے بندوں سے اچھا سلوک کرتا ہے، احسان والا معاملہ ہے۔ احسان کیا ہوتا ہے کہ کسی کا حق نہ ہو اس سے بڑھ کے دے دینا، احسان کے درجے پہ جا کے کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ فرمایا میرا اللہ بھی کل قیامت والے دن اس کے ساتھ احسان ہی فرمائیں گے، صرف اس کی نیکیوں کا بدلہ نہیں دیں گے، اپنی جناب سے ہی نوازیں گے۔ من احسن الیہم احسن اللہ الیہ، اور فرماتے ہیں من نفعہم نفعہ، جو اللہ کے بندوں کو نفع پہنچاتا ہے، جتنی اللہ نے طاقت دی۔ اور اللہ کے رسول کا فرمان احب الناس الی اللہ انفعہم، لوگوں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے لگتا ہی وہ ہے جو اللہ کے بندوں کو سب سے بڑھ کے نفع دینے والا۔ خیر الناس، سب سے بہترین انسان جو لوگوں کے لیے نفع مند بن جائے، اللہ اس کو خیر کی چابی بنا دے، اللہ اس کے ہاتھ پہ خیر کی راہیں کھول دے، اللہ اس کو لوگوں کے لیے خیر اور آسانی پیدا کرنے والا بنا دے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق دے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ خلاصہ لکھتے ہیں لوگوں من عامل خلقہ بصفہ عاملہ اللہ بتلک الصفہ بعینہ فی الدنیا والآخرہ، جو بندہ اللہ کے بندوں کے ساتھ جس وصف اور جس خوبی اور جس صفت کے ساتھ جو معاملہ کرتا ہے، میرا اللہ اس بندے کے ساتھ بعینہ ہی دنیا اور آخرت میں یہی معاملہ فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق دے۔ میرے پیارے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے پریشان حال بھائی، کلمہ پڑھنے والے وہ مسلمان، ہماری اس عرض پاک میں بسنے والے جو محروم ہو گئے، جن کے گھر اجڑ گئے، جن کی آنکھوں کے سامنے ان کے بچے ان سے بچھڑ گئے، جن کو دفن کرنے کے لیے خشک زمین میسر نہیں، جن کو سر چھپانے کے لیے گھر اور چھت ان کے پاس نہیں، میرے پیارے بھائیوں، ان کے لیے میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ جو اللہ نے طاقت دی ہے ان کے دلوں میں خوشی کا سامان پیدا کریں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں من افضل الاعمال، من افضل الاعمال، تم جتنے بھی عمل کرتے ہو ان اعمال میں افضل ترین عمل ادخال السرور علی المؤمن، کسی مسلمان اور مومن کے دل میں خوشی پیدا کر دینا، اس کا غم، اس کا دکھ، چاہے چند لمحوں کے لیے جتنی اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے اس کے دل میں خوشی آ جائے۔ فرمایا اللہ رب العزت کے ہاں تمہارے تمام اعمال میں یہ افضل ترین عمل ہے۔ اللہ رب العزت توفیق بخشے۔ پانی کا گھونٹ پلانا یہ بھی صدقہ ہے، کسی کو ایک لقمہ پہنچانا یہ بھی صدقہ ہے، کسی بیمار اور دکھی اور علاج کے منتظر کو کوئی دوائی کا کوئی چیز پہنچانا، کسی پہلو سے بھی
والشربۃ من الماء تسقیها صدقہ، اللہ کے رسول نے تو یہاں تک کہا تھا ایک گھونٹ مفت کا پانی جس پہ تمہارا پیسہ نہیں لگا، وہ مفت کا ایک گھونٹ کسی برتن میں ڈال کے کسی مسلمان کو پلا دو، اللہ یہ بھی تمہارے لیے صدقہ بنا دے۔ اور اگر ایسی جگہ پر جہاں کسی کو پانی میسر نہ ہو، وہاں پھر انسان نہیں جانور بھی، اور پلانے والا نمازی تہجد گزار نہیں بلکہ زانیہ اور فاحشہ عورت بھی ہو، کتے کو پانی پلانے والی وہ بدکارہ اور زانیہ بنی اسرائیل کی عورت ایک کتے کو پانی پلایا، جہاں کتا پیاس سے بلک رہا تھا، اس کو رحم آیا اللہ کی اس مخلوق پہ، اور کنویں میں اتر کے اس نے پانی نکالا اور کچھ کتے کو پلایا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ نے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ میرا اللہ ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں، مجھے ایک مسلمان کے ساتھ چل کے جا کے اس کی حاجت اور ضرورت کو پورا کر دینا یہ مجھے زیادہ محبوب ہے اس بات سے کہ میں مسجد نبوی میں ایک مہینہ اعتکاف بیٹھ جاؤں۔ ایک مہینہ مسجد نبوی میں اعتکاف، فرمایا اس سے مجھے زیادہ محبوب ہے کہ کسی حاجت مند ضرورت مند کسی مسلمان کی میں ضرورت کو پورا کر دوں۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں من مشى مع اخيه المسلم في حاجته، جو اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ چل کے جاتا ہے اس کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے، پل صراط جس پہ قدم ڈگمگا رہے ہوں گے، نیچے جہنم کی آگ ہوگی، اوپر سے گزرنا ہوگا، تزل الاقدام جہاں بڑے بڑے قدم ڈگمگا رہے ہوں گے، اللہ خالق کائنات اس کو جو کسی مسلمان کی حاجت اور ضرورت کو پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چل کے گیا، اللہ اس پل صراط پہ اسے ثابت قدمی نصیب فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کا یہ مزاج تھا، ان کی یہ سوچ اور فکر تھی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس کیا کہتے ہیں لوگوں، میں ایک گھر کی، ایک گھرانے کی ایک مہینے تک یا ایک جمعے تک ان کی میں کفالت کی ذمہ داری نبھا لوں، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے اس بات سے کہ میں زندگی میں مسلسل حج پہ حج کرتا جاؤں، اس سے بھی مجھے زیادہ محبوب ہے کہ ایک ضرورت مند گھرانے کی ایک ہفتہ یا ایک مہینہ میں کفالت کر لوں۔ اور میرے پیارے بھائیوں یاد رکھیں، اس وقت کے حالات ہیں ہمارے سندھ اور بلوچستان اور جنوبی پنجاب کے اندر، ایک مہینے تک وہ بھی اس صورت میں کہ اگر بارشیں اب رک جائیں اور میرا اللہ رحم فرما دے، میرا اللہ رحم فرما دے ہم سب کے اوپر، اللہ ہمارے سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک مہینہ چاہیے ان لوگوں کو وہ پانی اترنے کے لیے اور دوبارہ خشک زمین پر اترنے کے لیے، ایک مہینے تک وہ کہاں بیٹھیں، کہاں سے کھائیں، کیا کریں، ان کے بچے کس کیفیت میں، ان کے بوڑھے کس حالت میں، ان کی خواتین کس کیفیت میں۔ میرے پیارے بھائیوں، میری اور آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے وہ چند تصویریں، وہ چند ویڈیوز جو عام طور پر اللہ رب العزت ہدایت نصیب فرمائے، اور ملک پاکستان کا جو مقتدر طبقہ ہے اللہ ان کو غیرت ایمانی نصیب فرمائے۔ اور یاد رکھنا، یہ بات یاد رکھیں کہ انسانیت کی ہمدردی انسان کے دل میں اسی قدر ہوتی ہے جس قدر اس کے دل میں ایمان ہوتا ہے۔ جس قدر ایمان کمزور ہوتا ہے اسی قدر انسانیت کا درد بھی کمزور ہوتا ہے، اور جس قدر ایمان بڑھتا جاتا ہے اور ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اسی قدر لوگوں کا درد اور لوگوں کی ہمدردی کا جذبہ یہ بھی اسی قدر بڑھ کے ہوا کرتا ہے۔ اپنے ایمان کی فکر کریں۔ اللہ رب العزت وہ صحابہ کرام کا دور، وہ مہاجرین اور انصار کا دور ہم پڑھتے تھے، وہ داستانیں کتاب و سنت میں، لیکن آج ضرورت ہے ان داستانوں کو تازہ کرنے کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا مزاج تھا۔ اشعری قبیلے کے لوگ، صحیح بخاری کی روایت بتاتی ہے، جب بھی ان کے خاندان میں مدینے میں رہتے ہوئے
یا دوران سفر، حتیٰ کہ جہاد میں بھی کسی موقع پہ بھی کھانا کم پڑ جاتا ہے، کچھ کے پاس ختم ہو جاتا ہے، پورے قبیلے کے لوگ اکٹھے ہوتے، کہتے جس کے پاس جو کچھ ہے سب ایک کپڑے میں اکٹھا کر دو، سب کو مکس کرتے اور پھر برابر تمام گھروں میں بانٹ دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ اشعری قبیلے کے لوگ، ان کی اتنی یہ عظیم خوبی ہے، انا منہم وہم منی، وہ مجھ سے ہیں میں محمد ان سے ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور صحابہ کرام، سیدنا سعد بن ربیع، وہ قصہ آپ نے بارہا سنا ہے، جب سیدنا عبد الرحمن بن عوف آئے تھے کچھ بھی نہیں تھا، سیدنا سعد بن ربیع کا جب اللہ کے رسول نے بھائی بنایا، کہا عبد الرحمن تم جانتے ہو اور مدینے کے اندر بسنے والے سارے انصار جانتے ہیں کہ سب سے مالدار اس وقت مدینے میں سعد بن ربیع ہے، لیکن عبد الرحمن میرا جتنا مال ہے 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، ایک حصہ تمہارا ایک حصہ میرا، اور میری 2 بیویاں ہیں، تم پہلے دیکھ لو جو تمہیں پسند آئے، میں سعد اس کے طلاق دیتا ہوں، عدت گزرنے پہ تم اس سے نکاح کر لینا۔ یہ قربانی اور انصار کا وہ قصہ، وہ واقعہ میری مائیں بھی سن رہی ہیں، میرے بھائی سن رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کہا، جب ایک شخص آیا تنگ دست تھا، فرمایا اللہ کے رسول نے پہلے گھر پیغام بھجوایا، کہا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ جواب آیا کہ گھر میں سوائے پانی کے اور کچھ نہیں ہے، محمد مصطفیٰ کا گھر، فرمایا پانی کے علاوہ کچھ نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی مہمان نوازی کون کرے گا؟ ایک انصاری صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں کروں گا۔ گھر لے کے گئے، بیوی سے پوچھا گھر میں کچھ ہے؟ کہا صرف رات بچوں کو کھلا کے جو سلانا ہے صرف وہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ کہا پھر ایک نیکی کرو، آج بچوں کو بھوکا سلا دو، آج بچوں کو بھوکا سلا دو، اللہ کے رسول کا مہمان ہے، ہم خدمت کریں گے، اور کھانا ایک شخص کا ہے، جب ہم ساتھ بیٹھیں گے اس کا اصرار ہوگا کہ تم بھی کھاؤ، تم آرام سے اٹھنا، چراغ درست کرنے کے بہانے چراغ بجھا دینا، ہم ساتھ بیٹھیں گے، اسے احساس دلائیں گے کہ کھا رہے ہیں، لیکن کھائیں گے نہیں تاکہ وہ سیر ہو جائے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں خود ضرورت مند ہوں پھر بھی۔ اللہ نے قرآن اتارا۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے اور آپ کے بچے، میرے اور آپ کے عزیز و اقارب اگر پختہ مکانوں میں آرام سے بسر کرتے ہیں زندگی، تو میرے اللہ کا شکر ادا کریں، اور شکر کا ایک عملی پہلو یہ ہے کہ ان لوگوں کے غم میں شریک ہو جائیں جو اس وقت پریشانی کے عالم میں ہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، صحابہ کرام کے اس طرح کے بے شمار واقعات موجود ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق ارض و سما ہمارے پریشان حال بھائیوں کی پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے، اور رب العالمین ہمارے اندر اللہ ایمان پیدا فرمائے، اور ان کے غم کو اپنا غم سمجھ کے اللہ ان کے مددگار بننے کی توفیق بخشے۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ احباب گرامی، جہاں ہم نے بیماروں کے لیے دعائیں کرنی ہیں، فوت شدگان کے لیے دعائیں کرنی ہیں، وہاں ان اپنے بھائیوں کے لیے بھی دعائیں کریں۔ اللہ رب العزت سب کی حالت پہ اللہ رحم فرمائے۔ یہ بھائی فیاض صاحب، ان کی والدہ محترمہ فوت ہو گئی ہیں، انہوں نے دعا کا کہا ہے، دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے،
اور اللہ ان کی اگلی منزلیں اللہ آسان بنائے۔ اسی طرح محترم حمید صاحب، ان کی والدہ بیمار ہیں، کافی سیریس حالت میں، دعا فرمائیں اللہ ان کو بھی صحت والی ایمان والی زندگی نصیب فرمائے۔ اور پیارے بھائیوں، اس وقت جو ہمارے کرنے کا کام ہے، جس طرح کہ میں نے عرض کیا، جو اللہ نے توفیق دی ہے، جتنی اللہ نے طاقت دی ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اپنی طاقت سے بھی بڑھ کے اپنی ضروریات، صرف خواہشات میں، خواہشات کو تو ہم نے قربان کرنا ہی کرنا ہے، بلکہ اپنی ضروریات کو بھی کلوز کر کے ان بھائیوں کے کام آنے کی کوشش کریں۔ وقت گزر جائے گا، لیکن اس وقت کون کیا کرتا ہے میرا اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اور مجھے اور آپ کو اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ اور الحمدللہ آپ کی اس مسجد کی انتظامیہ، اس میں بھی اللہ نے ایسے ساتھی رکھے ہیں جن کو یہ فکر ہے، اور الحمدللہ باقاعدہ ایک ٹرک کی شکل میں اور ایک ٹرک کے سامان کی شکل میں الحمدللہ انتظام ہو بھی چکا ہے، اور ابھی کچھ انتظامات باقی ہیں۔ آپ ان کے لیے پیسے دے سکتے ہیں، آپ ان کے لیے سامان دے سکتے ہیں، خشک راشن دے سکتے ہیں، ان کے بچوں کے لیے کوئی ضروریات کی چیزیں مہیا کر سکتے ہیں۔ محترم طاہر صاحب، ان کی قیادت میں کل یہاں سے قافلہ روانہ ہو رہا ہے مرکزی جمعیت کے زیر اہتمام، اور الحمدللہ وہاں سندھ کے علاقوں میں جا کے وہ خود اپنی نگرانی میں یہ سارا سامان ضرورت مندوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے۔ اس وقت اللہ جانتا ہے کہ اس کا حل کیا ہوگا، اور آنے والے وقت میں کیا کیا مسائل کا ہمیں سامنا ہوگا، یہ تو میرے اللہ کے پاس یہ علم ہے۔ ہم ان کے لیے دعائیں بھی کریں، اور جو کر سکتے ہیں اللہ ہمیں توفیق دے۔ ابھی میں آ رہا تھا جب راستے میں، تو میرے ساتھ پڑھنے والے آج سے 15 سال تقریباً 2005 میں جب ہم مدرسے سے فارغ ہوئے، سندھ کے ایک بھائی تھے، تو ان کا بڑا اصرار تھا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، ادھر چل کے پڑھائیں۔ تو آج ان کا صبح ان کی کال بھی آئی، اور انہوں نے مجھے وہ تصویریں بھجوائیں۔ اللہ جانتا ہے کہ ان کی حالت کیا ہے اور کس وقت کس کیفیت میں ہیں، اور ان کے لفظ یہ تھے کہ علماء، دین والے، طلباء اور جو سفید پوش لوگ ہیں نا، وہ اس وقت کس حالت میں ہیں جو ناقابل بیان ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو عوام ہے، جب کوئی سامان پہنچتا ہے تو وہ تو آگے بڑھ کے بھی لے لیتے ہیں، وہ تو چینا جھپٹی کر کے بھی لے لیتے ہیں، وہ تو ان کو اس بات کی کوئی، وہ تو صرف یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ، لیکن جو علماء ہیں، وہاں کے طلباء ہیں، اہل مدارس ہیں، دین والے ہیں، وہ کس وقت کس کنڈیشن میں ہیں، یہ میرا اللہ جانتا ہے۔ ہمیں ہر لحاظ سے جو بھی طاقت اللہ نے دی ہے ضرور کریں۔ اللہ رب العزت توفیق دے۔ جتنی بھی باتیں کر لیں کم ہیں، لیکن ہمیں عملی طور پر کچھ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہم ربنا اغفر لنا ولوالدینا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ اللہم لا تقتلنا بغضبک، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تهلكنا بعذابک وعافنا قبل ذلك۔ اللہم انصر اخواننا المستضعفین فی کل مکان، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم احفظنا کما تحفظ به عبادک الصالحین، اللہم احفظهم کما تحفظ به عبادک الصالحین، اللہم انصرهم نصرا عزیزا، اللہم انصرهم نصرا عزیزا، اللہم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا، اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔ یہ اعلان تو آپ بھائیوں نے سن ہی لیا ہے، تعاون جمع کروائیں، انشاءاللہ کل یہ قافلہ روانہ ہونا ہے۔ 4 لاکھ روپیہ ساتھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں کم از کم اور چاہیے، جو